اس نے بڑی کمال کی بات کہی. نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر ایک مسافر آیا. نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر ایک مسافر آیا. آ کر کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے سواری دے گا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو فرمایا کہ ہاں کون ہے جو اس مسافر کو سواری دے گا. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اجمعین کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اس کو سواری دیتا ہوں. اتنی دیر کے اندر وہ کہنے لگا کہ کون ہے جو مجھے کپڑا دے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں ہوں کپڑا دیتا ہوں. پھر کہنے لگے کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے گا. کہتے ہیں کہ مجلس کے اندر جب کھانے کی بات ہوئی 300 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. 300 صحابہ کہتے ہیں کم و بیش ان میں سے اکثر تو 5 دن کے اندر جن 5 دن ہو گئے تھے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا اے مسافر میں جانتا ہوں ایک گھر ہے جو آپ کو کھانا بھی کھلائے گا اور آپ کی پیاس بھی مٹائے گا. نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا مجھے اجازت دیں میں اس کو کھانا کھلوا کے آتا ہوں. اور جب کھانا کھلانے کے لیے اس کو ساتھ لے کر حضرت علی یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو دروازہ کھٹکایا. فرمایا کہ ایک مسافر ہے اس کو کھانا کھلانا ہے. میں سلمان فارسی ہوں ایک مسافر کو لے کر آیا ہوں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ گھر کے اندر 5 دن ہو گئے حسنین کریمین نے کوئی چیز نہیں کھائی. ان کی شکل اور حالت بھی بگڑ چکی. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملہ کیا کیا جب وہ جانے لگے یہ بات سنی. جب جانے لگے اور یہ بات سنی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ شمعون یہودی کے پاس جاؤ ان کو کہو یہ فاطمہ آپ علیہ السلام کی بیٹی کی چادر ہے اس کو اپنے پاس رکھ لو اور اس کے بدلے کے اندر جاؤ یہ گندم دے دو. میں نے اس مہمان آیا ہوا ہے خالی ہاتھ نہ جائے میرے گھر سے. میں نے اس کو کیا کرنا ہے کھانا کھلانا ہے. میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے. کہتے ہیں یہودی کے بعد جب چادر گئی یہودی جو بھی توڑ رہا ہے اور ساتھ رو بھی رہا ہے. جو بھی توڑ رہا ہے اور ساتھ رو بھی رہا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے شمعون کیوں رو رہا ہے وجہ کیا ہے. کہنے لگے کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھ رکھا ہے آخری نبی کی بیٹی کے گھر ایک مہمان آئے گا کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی. کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور آخری نبی اگر ایک چاند کو اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں اور کہے اگر تم چاہتے ہو یہ پہاڑ اور یہ پہاڑ میں سونے کے کر دوں صرف اشارے سے 2 پہاڑ سونے کے بن جائیں 2 پہاڑ سونے کے بن جائیں. لیکن اس پیغمبر کے گھر کے اندر اتنا فاقہ ہوگا گھر کے اندر ایک مہمان کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. آج میں رو رہا ہوں اس لیے کہ یہ میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ آخری پیغمبر کی بیٹی کے گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی. وہ چادر دیں گی کسی یہودی کے پاس اتنا بھی نہیں کہہ رہے کسی یہودی کے گھر کے اندر چادر دیں گی. کہیں گے کہ یہ چادر رکھ لو جب پیسے آئیں گے درہم دینار آئیں گے مال کی فراوانی ہوگی چادر لے دوں گی آپ اس کو استعمال کریں. آپ کہتے ہیں کہ میں رو اس لیے رہا ہوں میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے غلہ آباد کے اندر پہنچانا غلہ آباد کے اندر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچانا. پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے جاؤ میں نے کلمہ پڑھا. پہلے مجھے کیا کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ میں نے کلمہ پڑھنا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کر کے رکھ دی. آپ اپنے گھر اور ہمارے اپنے گھر کے اندر جائزہ لیں تو گھر کے اندر فاقہ آیا ہے بہو بیٹی برداشت نہیں کرتی. لیکن جنت کی سردار نبی علیہ السلام نے جس کو فرمایا
کہ میری بیٹی فاطمہ النساء، میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہو، لیکن گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی،